نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ میں کہ مسلمانوں نے جب تک دنیا پر حکومت کی تو وہ تقریباً 1000 سالہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اندر تقریباً 150 کے قریب ائمہ کرام اور تقریباً 67 کتب احادیث اور اسی طرح 146 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جو حدیث مروی ہیں آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، اور حج ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غدیر پر پہنچے تو آپ نے وہاں پہ آرام فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا گیا کہ مقام غدیر ہے، اور آپ نے وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ممبر بچھایا جائے۔ ممبر بچھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے، اور اس پر تشریف فرما ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، کیا میں تم لوگوں سے، تم کی جانوں سے زیادہ افضل نہیں ہوں؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ پھر فرمایا، اور پھر فرمانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پہلے علی صرف علی تھے، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح علی بھی مولا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں یہ حدیث ہے، اور کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہے۔ حضرت علی کی شان اور آپ کی رفعت اور عظمت پہ قربان جائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ جس شخص سے تو محبت کرتا ہے وہی آج میرے ساتھ آئے اور وہ آ کر کے میرے ساتھ یہ کھانا کھائے۔ تو اتنے میں حضرت علی تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، تو معلوم ہوا کہ علی کے ساتھ اللہ کو بہت محبت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت علی کے ایمان اور تقوی کی کیا مثالیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، مزدوری میں 2 کلو ان کو کھجوریں ملیں، تو کھجوریں لیں اور جانے لگے، تو اس شخص نے کہا علی اور مزدوری کر لو۔ فرمایا 2 کلو کھجوریں ہو گئی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب کھائیں گے۔ تو فرمایا علی اور کر لو کل کے لیے۔ تو فرمانے لگے جو اللہ کل پیٹ دے گا وہ کل مزدوری بھی دے گا۔ سبحان اللہ، ایمان کی کیا عظمت ہے کہ جو رب کل پیٹ دے گا وہ کل کھانا بھی دے گا، مجھے کل کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر اتنا توکل اور یقین۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ پوچھتا رہا کہ علی کون ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص گیا اور دیکھا حضرت علی اپنے منہ سے اخروٹ توڑ رہے تھے، تو ٹوٹ نہیں رہا تھا، کبھی ادھر دانت میں ڈالتے کبھی اس سائڈ میں، تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو حضرت علی نے دیکھا اور بڑے غصے ہو گئے، فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ تیسری دفعہ فرمایا میں بتاؤں تو کیا بات سوچ کر کے ہنس رہا ہے؟ تو کہنے لگے جی بتائیں۔ فرمایا تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، اور اس نے خیبر کا قلعہ کیسے توڑا ہوگا۔ علی سیدھے ہو گئے اور غصے کے عالم میں لال پیلے ہو گئے۔ فرمایا یہ اخروٹ ہے، اس کو سائڈ پہ کر، تو جا آج بھی خیبر لے کے آ، تو میں آج بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس کو بٹھایا ساتھ، فرمایا تجھے پتہ ہے مسئلہ سمجھ، بات یہ ہے کہ اس اخروٹ کو میں جسم کی طاقت سے توڑ رہا ہوں، اور خیبر کے قلعے کو میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا ایمان، اتنا اللہ رب العزت نے ان کو یہ رفعت اور شان عطا فرمائی۔ ایک دفعہ آخری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے،
حضرت ابو بکر آئے اور ہنسنے لگ گئے. فرمایا ابو بکر کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا اس لیے ہنس رہا ہوں، میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کل قیامت کی صبح جنتیوں کو جو بندہ ٹکٹ دے گا وہ علی ہوگا، علی جنتیوں کو جنت کی ٹکٹ دے گا. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر آپ نے پوری بات سنی نہیں ہے. فرمایا کیا پوری بات ہے جی؟ فرمایا پوری بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی ٹکٹ اس کو جنت کی دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو. اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.